ہیں، اخلاقیات ہیں، ان سب کی یہ خلاف ورزی بھارت کی جانب سے کی گئی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، بہرحال ہم نے انہیں بہت زبردست قسم کا زبردست جواب ان کا دیا. جواب دیا ہے. سلمان، لیٹس ٹاک فرام دا سورس. جعفر ایکسپریس جس وقت یہ ہوا تھا، یقیناً ظاہر سی بات ہے تانے بانے کیا پورا یہ کام کہاں سے ہوا، کس کی شے پہ ہوا، کس کی ایما پہ ہوا، کس پہ ہوا، اب یہ سب پہ آیا ہو چکا ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان نے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا سلسلہ نہیں کیا. دوسری جانب پہلگام ہوتا ہے، 10 منٹ کے اندر اندر ایف آئی آر ہو جاتی ہے. یہ وہ پہلگام کہ جہاں پہ کوئی 1.5 گھنٹے تک نہیں پہنچا لیکن 10 منٹ کے اندر ایف آئی آر ہو گئی. سو دا تھنگ از کہ کون خطے میں ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہا ہے اور کون خطے کو اپنی غیر ذمہ داری سے ایک فلیش پوائنٹ وار کے قریب لے کے جا رہا ہے دنیا پہ. اب یہ عیاں ہو چکا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، اور دونوں انسیڈنٹس کا کمپیریزن میرا خیال ہے نہ کیا جائے، کیونکہ جو جعفر ایکسپریس والا انسیڈنٹ تھا وہ تو شور شارٹ ایک اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کا نتیجہ تھا. وہ ایک اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کی ایک بلیٹنٹ قسم کی مثال تھی. پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ کلبھوشن جادیو کی صورت کے اندر ایک پاکستان کے پاس جیتا جاگتا ثبوت موجود ہے، اور جو ڈی جی آئی اسپیئر کی سیکنڈ لاسٹ پریس کانفرنس تھی اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ثبوت پیش کیے گئے، اور اس کے اندر جو انڈین آرمی کا ایک سرونگ میجر تھا وہ کس طرح سے کنفیس کر رہا تھا، بڑے فخر سے بتا رہا تھا کہ ان کے پاس بلوچستان سے لے کر لاہور تک ایک ٹیرر نیٹ ورک موجود ہے. تو یقینی طور پر جعفر ایکسپریس کا واقعہ جو ہے اسی ٹیرر نیٹ ورک جس کا ہی نتیجہ ہوگا، اسی کی کارستانی ہوگی. اور اس کے بعد جو پہلگام ہے وہ تو کھلم کھلا فالس فلیگ آپریشن تھا، اور آج کے حملے کے بعد تو بالکل یہ بات ثابت ہوگی کہ وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. لہٰذا دونوں کو کمپیریزن نہ کیا جائے. لیکن جس طرح سے آپ نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، پاکستان ہمیشہ ذمہ دار ریاست رہا ہے ہر معاملے کے اندر، اور یہاں پر بھی پاکستان نے ذمہ داری دکھائی، اور تمام تر ثبوت شواہد ہونے کے باوجود ہم نے اس طرح سے انڈیا کو ڈائریکٹلی بلیم نہیں کیا. لیکن ڈی جی آئی اسپیار نے اور تمام تر ہمارے حکام نے بڑے ٹوک انداز کے اندر واضح کیا تھا کہ ہمیں پتا تھا کہ جعفر ایکسپریس کے اندر جو کلپریٹس تھے، دہشت گرد تھے، وہ کہاں سے ہدایات لے رہے تھے، اور کون سے جو ان کے فورن ماسٹرز تھے وہ ان کو ہدایات دے رہے تھے. تو ہمیں یہ بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے. اور اس کے بعد جو پہلگام والا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے کس طرح سے بتایا کہ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں کسی ایک تھرڈ کنٹری کے لوگ آ کر بیٹھے ہیں، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ اسرائیلی ایجنٹس تھے، اسرائیلی اہلکار تھے جو یہاں آ کر بیٹھے تھے دہشت گردی کے لیے آئی ڈیز وغیرہ لے کر. پاکستان نے اس کے باوجود ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. دنیا بھر کے لوگوں کو، دنیا بھر کی جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے، دنیا بھر کے کیپٹلز ہیں، اور اس کے بعد گزشتہ روز آپ نے دیکھا کس طرح سے ہم نے سلامتی کونسل کو انگیج کیا، اور سلامتی کونسل کو اس مسئلے کے اندر، اس معاملے کے اندر انوالو کیا، اور تمام جو رکن ممالک ہیں وہاں پر ان کو بریف کیا. اور بہت سارے ممالک نے وہاں پر یہ بات بھی کہی کہ مقبوضہ کشمیر آج بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی روشنی کے اندر ایک حل طلب، ایک تسویہ طلب معاملہ ہے. بہت سارے ممالک نے وہاں پر اسے انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک حل طلب معاملہ بھی قرار دیا. تو یہ پاکستان نے تو بہت ذمہ دار ریاست ہونے کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن آپ کو دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دوسری طرف جو لیڈرشپ موجود ہے وہ ایک عام سیاسی لیڈرشپ موجود نہیں ہے. وہ وہی لیڈرشپ ہے جس کے اوپر بچر آف گجرات کا لیبل لگا. وہ وہی لیڈرشپ ہے جو آر ایس ایس یا ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ رکھتی ہے. وہ وہی لیڈرشپ ہے جو بابری مسجد ہو، متنازع شہریت کا قانون ہو، آرٹیکل 370 کا معاملہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ ہو. اور اس کے بعد اب آپ جانتے ہیں کہ نارتھ انڈیا، ساؤتھ انڈیا کے اندر 2 لینگویج کی جو ایک کانفلکٹ ہے، ایک تنازع ہے، اس کے اندر بھی یہی مائنڈ سیٹ موجود ہے جو کہ ایک خاص قسم کی ہندوتوا تہذیب، ایک خاص قسم کی ہندوتوا کلچر جو ہے وہ پورے انڈیا کے اوپر انفورس کرنا چاہتا ہیں بٹ وہ اب کر نہیں پائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا سلمان. مین وائل وی آر بینگ جوائنڈ بائی بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ صاحب. بریگیڈیئر صاحب، ویری گڈ مارننگ، ویری وکٹوریس گڈ مارننگ سر. پاکستان نے کیا زبردست رپلائی دیا ہے، پاک فضائیہ نے، پاکستان کی بری افواج نے، ایبسلیوٹ زبردست. ویری 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 افیکٹو ریسپانس، اور یہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا. پاکستان نے اس کی سگنلنگ پہلے کی ہوئی تھی، ریزالو کا اظہار کیا ہوا تھا. اور جیسے مگر فرق یہ ہے کہ بھارت نے روایتی بزدلی کا مظاہرہ